عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیان کے لیے نارووال پنجاب تشریف لے گئے۔ جب آپ نے بیان کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا تو گلے کی تکلیف کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج بیان مشکل ہوگا، مگر عربی خطبے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور باذنہ تعالی شفا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف کا پڑھنا تھا کہ آپ کی آواز صاف ہو گئی اور گلے کی تکلیف جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے ناقابل فراموش بیان فرمایا۔ آپ اس قدر جوش سے بیان فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے ایسا جوش کم ہی دیکھنے میں آیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ خالق سے عبادات کا تعلق ہے، مخلوق سے معاملات کا تعلق ہے۔ عبادات کا درست کرنا آسان، مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے، مگر گھر والوں سے ہر آن تعلق رہتا ہے۔ ان سے اچھا برتاؤ کرنا بڑا کمال ہے۔ اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہوں یا اس کے الٹ ہو تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ابھی بہت ہی پیاری شرح سنی کہ رب عز و جل سے عبادات کا تعلق، مخلوق سے معاملات کا تعلق، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شامل، اور معاملات کے اندر
خرید و فروخت کرنا، نکاح کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، یہ ساری چیزیں معاملات کے اندر آ جاتی ہیں۔ کسی کو اجرت دے کے کوئی کام کروانا، یہ بھی معاملات کا حصہ ہے۔ تو عبادات درست ہوں، معاملات درست نہ ہوں تو ایسا شخص خوش اخلاق نہیں۔ معاملات درست ہوں، عبادات درست نہ ہوں تب بھی وہ شخص خوش اخلاق کہلانے کا حقدار نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ون وے ٹریفک چلتے ہیں کہ اگر نمازوں کی پابندی کریں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں گے تو معاملات میں سستی کر جاتے ہیں۔ ان کے معاملات دیکھ کر بعض اوقات لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ جب اس نمازی اور حاجی کا یہ معاملہ ہے تو ہم جیسے کہاں جائیں گے۔ دوسری طرف ون وے ٹریفک چلانے والا وہ بھی ہے کہ جس کے معاملات تو درست ہوں، وہ لوگوں سے بڑی خوش اخلاقی سے کاروبار کرے، اجرت دے کے جس سے کام کروائے اس کی اجرت وقت پر اور مکمل ادا کرے، نکاح کے معاملات خوش اسلوبی سے طے کرے، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات تو کرے، لیکن خالق سے جو تعلق ہے عبادات کا، نماز وہ ایک نہ پڑھے، روزہ وہ ایک نہ رکھے، حج وہ ادا نہ کرے فرض ہونے کے باوجود، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود وہ نہ دے، اس کے باوجود وہ شخص کہے کہ میں بڑا خوش اخلاق ہوں، حقیقت میں وہ خوش فہمی کا شکار ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں عبادات اور معاملات دونوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین ادب اور اخلاق باقاعدہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں 5000 یا اس سے بھی زیادہ افراد حاضر ہوتے تھے، جن میں سے صرف 500 کے لگ بھگ حدیثیں لکھتے، جبکہ باقی افراد آپ سے آداب اور اخلاقیات سیکھا کرتے تھے۔ تو 5000 میں سے 500 حدیثیں لکھا کرتے تھے اور 4500 آپ سے اخلاق اور ادب کے معاملات سیکھا کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم نے کبھی ادب اور اخلاق سیکھنے کے لیے کسی بزرگ کی بارگاہ کا رخ کیا؟ ہمیں جو شخص عبادات اور معاملات دونوں میں کامل نظر آیا کہ اس کی عبادات بھی درست ہیں اور معاملات بھی درست ہیں، ایسے شخص کی صحبت میں ہم نے کبھی بیٹھنے کی خواہش کی؟ ہمیں تو ایسی صحبتیں پسند ہیں جہاں پر ہمارے نفس کو لذت آئے، جہاں فضول گوئیاں ہوں، جہاں معاذ اللہ فلموں ڈراموں کی باتیں ہوں، جہاں پر دنیا چمکانے کی باتیں ہوں، جہاں پہ رشوت کے نت نئے طریقے متعارف کرائے جائیں، ہمیں تو ایسی صحبتیں پسند ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے باوجود ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم خوش اخلاق ہیں، تو یہ آپ نے ابھی سنا کہ عبادات بھی درست کرے، معاملات بھی درست کرے، اس کے بعد ہی وہ خوش اخلاق بنے گا۔ اتحاف یہ احیاء العلوم کی عربی میں شرح ہے، اس میں بڑے ہی پیارے مدنی پھول لکھے ہیں حسن اخلاق کے بارے میں۔ ہر انسان کی ایک ظاہری اور باطنی صورت ہوتی ہے۔ ظاہری صورت بصارت یعنی آنکھوں سے دکھائی دے دیتی ہے، جبکہ باطنی صورت یعنی اندر جو حالت موجود ہوتی ہے وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ظاہری صورت کو خلق اور باطنی صورت کو خلق کہا جاتا ہے۔ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں کی ایک ہی حیت ہوتی ہے، جو یا تو خوبصورت ہوتی ہے یا پھر بدصورت۔ بعض اوقات انسان کا ظاہر خوبصورت اور باطن بدصورت، اور الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ باطن خوبصورت اور ظاہر بدصورت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی بری بات ہے کہ اس کا ظاہر تو خوبصورت ہو لیکن باطن قبیح اور بدصورت ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دانا شخص نے کسی خوبصورت
چہرے والے آدمی سے کہا کہ گھر تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں رہنے والا بدصورت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظاہر خوبصورت ہو نہ ہو، باطن کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ اے کاش ہمارا باطن سنور جائے۔ ہم ظاہر کو سنوارنے کی تو بڑی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی ترکیبیں اپناتے ہیں، طرح طرح کے ہم اسٹائل اپناتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر خوبصورت لگیں، لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں۔ باطن کے اندر حسد، بغض، کینہ، طرح طرح کی غلاظتیں، تکبر، یہ ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے، لیکن ہم ان غلاظتوں کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر حسن اخلاق والا بنائے کہ ہمارے معاملات عبادت کے بھی درست ہوں اور معاملات کے بھی درست ہوں، تب ہی ہم خوش اخلاقی کی فضیلت کو پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں حسن اخلاق کی عادت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔